بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس امت میں ایک بہت بڑا فتنہ 12ویں صدی کے اندر آیا جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی شکل میں تھا، اور وہ صحیح بخاری کی بالکل روایت موجود ہے، ذالک یتلو قرن الشیطان حکم قال السلام۔ تو وہ تو قرن الشیطان بالکل نکلنا تھا نجس سے، مگر اب آگے بڑھتے بڑھتے سوشل میڈیا کی دنیا میں کفر شرک کفر شرک کفر شرک، مسلمانوں کو ہی کفر شرک کا شکار کر کر کے اسلام سے باہر نکالنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ مرزا انجینئر بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ بیسیکلی یہ ابن عبد الوہاب کے نظریات سے ہی ہم آہنگ ہے، اور شرک اور کفر اور شرک اور کفر یہ دو رٹیں اس نے لگائی ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ امت شرک کر سکتی ہے۔ میری ایک ویڈیو اس پہ موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ، اس کے ساتھ ہم لگا دیں گے، اس کو بھی اس کا لنک ہم شو کر دیں گے۔ لیکن اس ویڈیو میں میں کچھ اختصار کے ساتھ دو روایتیں بیان کروں گا، اور ایک جواب جو اعتراض کیا جاتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ اس امت کی مواصلات کا، انشاءاللہ اس کو بھی جواب دیں گے۔ سلسلہ احادیث صحیح اس کی روایت نمبر 1078 ہے، کتاب الایمان اور نوحہ وغیرہ کا باب، اس میں البانی نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ حدیث یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لما افتتح صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، جب حضور نے مکہ فتح فرمایا، رن ابلیس رنتا، ابلیس ایسا رویا، اجتماعت الیہ جنودہ، اس کے لشکر اس کے پاس جمع ہوئے، اور کہا ایئسوا ان نرا امت محمد علی الشرک بعد یومکم ھذا، یعنی مایوس ہو جاؤ، ایئسوا مایوس ہو جاؤ، ان نرا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الشرک بعد یومکم ھذا، کہ آج کے دن کے بعد تم امت محمدی کو شرک پر دیکھو گے، تم اس سے مایوس ہو جاؤ۔ لیکن پھر کیا کرو، افتنوہم فی دینہم، ان کے دینی معاملات میں ان کو فتنے میں ڈالو، وفشو فیہم النوحہ، ان میں نوحہ کو عام کر دو۔ اب یہ روایت میں نوحہ کو عام کر دو، ذرا غور کیجئے گا۔ اس روایت کے مطابق اس امت میں شرک اب نہیں ہو سکتا، اجتماعی اعتبار سے بڑے بڑے گروہ شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات، ایک حدیث پاک جو صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 4085 ہے، اور بھی کئی جگہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے تم پر یہ خوف ہے کہ تم دنیا میں کھو جاؤ گے۔ اب یہ دو روایتیں آپ نے سنی، صحیح بخاری کی حدیث غزوہ احد کے باب میں ہے، اور احد کی شریف کی لڑائی کے بعد ہی یہ سرکار نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک روایت فتح مکہ کی ہے، فتح مکہ کے دن ابلیس بہت رویا اور کہا آج کے بعد تم مایوس ہو جاؤ کہ امت محمدی شرک کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ایک حدیث یہاں پیش کی جاتی ہے، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو فرمایا ہے کہ یہ امت بنی اسرائیل جیسے کام کرے گی، اور او بہو آپ نے فرمایا تھا کہ جس طرح ایک جوتے کا تسمہ دوسرے جوتے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، بالکل اسی طرح ہوگا۔ تو لہذا بنی اسرائیل نے بھی شرک کیا تھا، بچڑے کو پوجا، تو یہ امت بھی کرے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو سمجھنے والی بات ہے کہ یہ بات یاد رکھیں، جب کوئی مماثلت بیان کی جاتی ہے تو اس کا مطلب بالکل وجوہ ہر اعتبار سے نہیں ہوتا، اور ہر عموم میں کچھ نہ کچھ خصوص ہوتے ہیں۔ اس عموم میں خصوص کفر و شرک ہے کہ اس امت کی اکثریت کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں کہ یہاں سے مراد صرف فروعی مسائل ہیں، یعنی اس جو گناہ کے کام ہیں کفر و شرک سے نیچے نیچے وہ ہے، اس سے مراد شرک اکبر نہیں ہے، اس سے مراد قطعاً کفر میں مبتلا ہونا نہیں کہ امت کی کثرت کفر میں مبتلا ہو جائے گی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس امت کے اکثر لوگ بنی اسرائیل کے کام کریں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بنی اسرائیل نے تو انبیاء کو بھی شہید کیا تھا، کیا یہ امت بھی معاذ اللہ نبیوں کو شہید کرے گی؟ نہیں۔ اب کوئی کہے کہ اس کے حضور کے بعد تو نبی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی نئی نبوت تو نہیں ملے گی کسی کو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے تشریف لائیں گے نا، تو کیا یہ امت محمدی معاذ اللہ ان کو قتل کر دے گی؟ ایسی کوئی بات سنی کبھی کسی نے؟ تو جس طرح یہ بات ممکن نہیں کہ یہ امت محمدی کسی نبی کو شہید کرے، جبکہ بنی اسرائیل نے 70 نبی شہید کیے ہیں،
کیا یہ امت بھی 70 نبی شہید کرے گی؟ تو یہاں امت کی جو مماثلت بنی اسرائیل سے بیان کی گئی وہ اعمال میں ہے، وہ قطعاً کفر شرک میں نہیں ہے۔ لہذا ان دو حدیثوں میں فرق یہ ہے کہ جو کفر شرک سے بارے میں فرما دیا گیا میری امت شرک نہیں کرے گی، اور شیطان مایوس ہو چکا امت سے کہ وہ شرک کرتا ان کو دیکھے، اس تو لہذا شرک تو نہیں کرے گی اجتماعی اعتبار سے۔ ہاں یہ امت دنیا میں کھو جائے گی، انتنافسوا فیہا۔ دوسری بات یہ ہے، ہاں یہ امت، یہ ہم مانتے ہیں کہ جب ایک عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جائیں گے، تو میں نے اپنی ویڈیو میں ایک بات جس کا لنک ہم نیچے ظاہر کر دیں گے، اس میں یہ بتایا ہے کہ بالکل جب یہ دنیا ختم ہوگی تو ان پر ختم ہوگی جن میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن اس وقت امت اجابت ختم ہو جائے گی۔ یعنی حضور کی امت اجابت جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب قیامت آئے گی تو قیامت شریع ترین لوگوں پر آئے گی، یہ حدیث پاک ہے، اور جن میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو لہذا اس امت کی کثرت جنت میں جائے گی۔ تو اگر ہم اتنی امت کو جو بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، خواہ وہ بریلوی نہیں کہلاتے، مثلا مصر کے، شام کے، ترکی کے لوگ وہ کثرت سے ہیں، تو کیا اتنی امت شرک کر کے جہنم میں جائے گی؟ شرک تو نہیں بخشا جائے گا۔ اور ایک مسند امام احمد کی جو مشہور حدیث حوالہ دینے کی ضرورت نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر شرک اصغر کا خوف ہے۔ اگر یہاں اس امت میں شرک اکبر بھی ہونا تھا تو آپ کو سب سے زیادہ خوف کس چیز کا ہونا چاہیے تھا اس امت پہ؟ شرک اکبر کا یا اصغر کا، ریاکاری کا یا بت پرستی کا؟ اس وجہ سے اس امت کی کثرت اور اجتماعیت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ انفرادی اعتبار سے کچھ تھوڑے بہت لوگ اگر مبتلا ہوں گے تو اس حدیث پاک سے ظاہر ہے کہ وہ متصادم نہیں ہے، کیونکہ بہرحال جیسے میں نے پہلے کیا کہ عموم میں کچھ خصوص ہوتے ہیں، تو اجتماعی اعتبار سے کوئی پوری کی پوری امت شرک نہیں کر سکتی۔ ہاں انفرادی اعتبار سے شرک ہو سکتا ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد شرک جب عمومی پھیل جائے گا، اللہ کو انکار کر دیں گے لوگ، تو یہ وہ قیامت کا مرحلہ ہوگا، پھر امت اجابت بالکل ختم ہو جائے گی، امت دعوت رہ جائے گی بس۔ تو لہذا اس امت میں کفر و شرک کے جو فتوے لگائے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے یہ امت شرک نہیں کرے گی، اور شیطان اس امت سے مایوس ہو چکا، یہ اب شرک کرے گی۔ اللہ